کیا کان پر روزہ فرض نہیں؟ کان پر بھی روزہ فرض ہے۔ اب کان تو کھا پی نہیں سکتا، پھر کان پر کون سا روزہ فرض ہے؟ کان پر روزہ فرض ہے کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، پہلا روزہ ہوگا، تو کان اول تو پہلے ہی ان کاموں سے رک چکا ہوگا، اور مومن کا کان تو وہ ہے جو رک جانا چاہیے سارے سال میں۔ لیکن اگر سارے سال میں غلطی کوتاہی ہوتی رہی تو اب کان کو متوجہ کر کے کہہ دیں دیکھو تمہارا روزہ شروع ہو گیا ہے، تم نے غلط سننا نہیں، تم نے غلط سنانا نہیں، تم نے حرام سننا نہیں، تم نے حرام سنانا نہیں۔ اس کان کے اندر اب غیبت نہیں جانی چاہیے، چغلی نہیں جانی چاہیے، میوزک نہیں جانا چاہیے، خرافات نہیں جانی چاہیے۔ تمام تر وہ چیزیں جو شریعت نے حرام کی ہیں سننے کے طور پر، ان میں سے ایک چیز بھی اگر کان کے اندر چلی گئی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے پانی کا گھونٹ پی کے منہ اور معدے کے روزے کو توڑ دیا، اسی طرح آپ نے حرام سن کے کان کے روزے کو توڑ دیا، کان کا روزہ ختم ہو گیا۔ زبان کا روزہ، اب اس زبان سے جب گفتگو ہو بس اس سے سچ کی روشنی نکلتی رہے، حق کی روشنی نکلتی رہے، اس سے غیبت بند ہو جائے، اس سے چغلی بند ہو جائے، اس سے بہتان بند ہو جائے، اس سے گالی گلوچ بند ہو جائے، اس سے طعنہ بند ہو جائے، اس سے نفرت کی بات بند ہو جائے۔ اگر یہ ساری چیزیں بند ہو گئیں تو اس کا روزہ مکمل ہو گیا، اور اگر ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اس زبان سے ادا ہو گئی تو زبان کا روزہ کم از کم ختم ہو، زبان کا روزہ باقی نہیں رہا۔ اپنے وجود کو مخاطب کر کے کہیں روزہ تم پر فرض ہے، ہاتھوں کو کہیں تم میں تم بھی آتے ہو۔ اگر اس ہاتھ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، اس ہاتھ سے رشوت لے لی یا اس ہاتھ سے رشوت دے دی، اس ہاتھ سے سود لے لیا یا اس ہاتھ سے سود دے دیا، یا اس ہاتھ سے کسی پر ظلم کر دیا، یا یہ ہاتھ کسی معصوم پر اٹھ گیا، تو ہاتھ کا روزہ ختم ہو گیا، ہاتھ کا روزہ باقی نہیں رہا۔ آپ اپنے دل کو مخاطب کر کے کہہ دیں کہ روزہ تم پر فرض ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم پر بھی فرض ہے، اس پر بھی فرض ہے۔ اگر اس میں کسی کی بدگمانی آ گئی، اس میں کسی کے خلاف نفرت آ گئی، اس میں کسی کا بغض آ گیا، کینہ آ گیا، اور خاص کر اس میں کسی کے لیے حسد آ گیا، حسد کی آگ بڑی سخت آگ ہے، جس طرح دوزخ کی آگ بہت سخت آگ ہے نا، حسد کی آگ بھی بہت سخت آگ ہے۔ دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری اگر نکل آئے تو دنیا میں کچھ نہیں بچے گا۔ حسد کی آگ سینے میں بھڑک جائے تو ساری نیکیاں تباہ، ساری نیکیاں تباہ۔ حضور نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ لوگو حسد کی برائی سے بچو، حسد انسانوں کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر خاک بنا دیتی، آگ لکڑی کو کھا کے راکھ بنا دیتی۔ اگر رمضان بھی ہے، منہ اور معدے کا روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر کبر ہے، دل کے اندر رعونت اور تکبر ہے، عجب ہے،
انانیت ہے، نفرت ہے، تو سمجھ لیں کہ دل کا روزہ ختم ہو گیا۔ بھائی جب دل کا روزہ ختم ہو گیا تو دل ہی سارے معاملات کا مرکز ہے، پھر کہاں روزہ باقی رہ گیا؟ حضور نے تو زبان کے روزے کے خاتمے کے اوپر سارے روزے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ فرمایا جو انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو کوئی غرض نہیں۔ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ سارا دن بھوکا ہے، پیاسا ہے، ادھر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ دل جو میرا اور آپ کا بدن جس کے کنٹرول میں ہے، جس کی وجہ سے چل رہے ہیں ہم، اور جس میں اللہ کی رحمتیں آنی ہیں، برکتیں آنی ہیں، وہ برتن ان تمام غلاظتوں سے صاف ہو گیا ہے جو میں نے ابھی ذکر کی ہے۔ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو دل صاف ہو جائے گا اور تزکیہ ہو، نہیں 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 نہیں۔ دنیا کے معاملے میں کبھی ایسا کیا ہے کہ گوالا آئے گا اور آنے کے بعد پھر برتن اٹھائیں گے اور اس کو دھوئیں گے اور اس کو مانجیں گے اور پھر جا کر دودھ لیں گے؟ نہیں، اس کے آنے سے پہلے آپ برتن تیار رکھتے ہیں، مانج مانج کے۔ وہ برتن تو دنیا کا برتن ہے۔ اس برتن کے لیے تو اللہ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، 7 قسمیں کھائی ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اتنا کہنے کے بعد قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها۔ کامیاب وہ ہو گیا ہے کہ جس نے اپنے برتن کو مانج لیا ہے، برتن کو صاف کر دیا ہے، برتن کو چمکا دیا۔ جب تک برتن چمکے گا نہیں، صاف نہیں ہوگا، ایک رمضان نہیں سینکڑوں رمضان میری اور آپ کی زندگی میں گزر جائیں، ایک قطرہ رحمت کا بھی دل کے اندر نہیں جائے گا۔ اس کی مثال بارش کی طرح، بارش موسلادھار برس رہی ہے، لیکن اس بارش سے زرخیز زمین میں ہریالی آ گئی، نباتات اگائے، اناج اگائے، فروٹ اور سبزیاں اگائیں، لیکن پتھر ہی رہا، پتھر پہ بھی پڑی ہے، لیکن پتھر نے بارش کے اثر کو قبول نہیں کیا۔ اگر اللہ کی رحمتوں کی برسات، اللہ کی برکات کی برسات، اللہ کی عنایتوں کی برسات ہمارے دلوں پہ ہو رہی ہے، اگر اس دل کی زمین زرخیز نہ بنائی، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اللہ سے معافیوں کے ساتھ، حرام کاموں کو چھوڑنے کے ساتھ اگر اس زمین کو زرخیز نہیں بنایا، تو پھر اس پتھر کی طرح اللہ کی رحمتوں کا ایک قطرہ بھی دل کے اندر نہیں اترے گا۔ دل کو مزکہ کرنا پڑے گا، دل کو چمکانا پڑے گا، آئینہ بنانا پڑے گا۔ آئینہ بنتا ہے جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے دل، لاکھ رگڑے کھاتا ہے دل۔ کس طرح اپنی دیچکی کو مانجتے ہیں؟ ایسے۔ کس طرح اپنے برتن کو مانجتے ہیں؟ صابن لگا کے، سرف لگا کے، کیمیکل لگا کے کلی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آئینہ بنتا ہے جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے دل۔ کون سے رگڑے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دل کے چمکانے کا سامان ہے۔ آئینہ بنتا ہے دل جب لاکھ رگڑے کھاتا ہے دل۔ کچھ نہ پوچھو، بہت ہی مشکل سے دل بنتا ہے دل۔ دل کو جب تک دل نہیں بنائیں گے، ماہ رمضان کی برکات اس میں نہیں سما سکیں گے۔ ہم خسارے میں رہیں گے، ہم نقصان میں رہیں گے۔